الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلك من عزم الامور قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة وتر اهله وماله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 21واں پارہ سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ فرمایا اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ اے بچے نماز کو پابندی سے ادا کیا کرو۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے پیارے بچے نماز کو پابندی سے ادا کیا کرو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بھی اچھی بات کا کہا کرو اور برائیوں سے رکنے کا بھی کہا کرو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو آپ کو تکلیف پہنچے دعوت و تبلیغ میں اس پر صبر کریں۔ ان ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بلا شبہ یہ اونچے باتوں میں سے ایک بات ہے کہ جو آپ تبلیغ کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں، اس پر جو آپ صبر کریں گے یہ بہت اونچے نصیبے کی بات ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ فرمایا من فاتتہ صلاۃ فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے، نماز اس کی فوت ہو گئی، گویا کہ اس کے مال، اس کا گھرانہ سب ہلاکت میں چلا گیا ہے۔ وترا کے معنی ہوتے ہیں برباد ہونا، بے برکت ہونا، ہلاک ہونا، بس وہ بے برکت کر دیا گیا ہے، اس کا مال اور اس کی اہل خراب ہو گیا ہے، یعنی جس کی وجہ سے انسان نماز کو ضائع کرتا ہے وہ چیز اس کی برباد ہو گئی، بھلے بظاہر پیسہ نظر بھی آ رہا ہو۔ گزشتہ کئی جمعوں سے ہم والدین کی تربیت کے لحاظ سے بات کر رہے تھے، اس میں حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی تھی، اور 3 نصیحتیں ان کی بیان ہو چکی ہیں جو انہوں نے اپنے بچے کو کی تھی، کہ شرک نہ کرنا، والدین کا خیال رکھنا، اور نیکی چھوٹی ہو تب بھی اس کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں۔ یہ 3 باتیں ہو چکی۔ آج کے سبق میں بھی تقریباً 3 باتوں کا ذکر ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، نماز پابندی سے ادا کیا کرو۔
یہ پہلی نصیحت کی ہے بیٹے کو. اور دوسری نصیحت کی ہے وَأْمُرْ آلَكَ بِالْمَعْرُوفِ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کریں. تو بات یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے کچھ تو ایسی ذمہ داریاں ہیں جو شروع میں ہی پیدائش کے وقت کر دی جاتی ہے، نام رکھنا ہے، عقیقہ کرنا ہے وغیرہ. لیکن دینی امور میں سے کہ اس کی اچھی تربیت ہو، وہ 7 سال سے شروع ہو جاتی ہے. خصوصاً نماز کا حکم دینا. 10 سال ہو جائیں تو سختی کرنا، نماز میں اگر وہ سستی کرے تو سختی کرنا. اور آپ اس پر سوچ لیں کہ کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں کہ 7 سال میں بچے کو نماز کا حکم دینا ہے، پڑھانا ہے، شروع کر دینی ہے. 10 سال میں اگر وہ سستی کرے تو سختی کا حکم ہے کہ اس پر تنبیہ کریں، ڈانٹیں. کون کرتا ہے؟ لوگوں کو تو 25 سال والے اولاد بھی بچے محسوس ہوتے ہیں، بچے. خیر کوئی بات نہیں، بچے ہیں. اور یہی بچے دنیا آخرت کے لحاظ سے وہ پریشانی کا ذریعہ بنتے ہیں. پھر ابھی بچے آپ کے کنٹرول میں ہیں. 7 سال سے ان کو شروع کریں اور 10ویں سال میں جب عمر ہو جائے بستر جدا کرنے ہیں، علیحدہ علیحدہ سوئیں. اور نماز کی سستی میں ان پر سختی کرنے کا حکم ہے تاکہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان سے نماز نہیں رہنی چاہیے. تو یہاں بھی حضرت لقمان رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کا حکم دے رہے ہیں. اور والدین کی یہ اولین ذمہ داری ہے. حدیث میں آتا ہے نا، جیسے بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو اللہ رسول کا نام سکھاؤ، کلمہ طیبہ سکھاؤ. یہی اصل چیز ہے، یہی ہماری بنیادی چیز ہے جس کی طرف توجہ کم ہے. اور اتنی اہم عبادت ہے نماز کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا درجہ نماز کا ہے. آپ ارکان اسلام والی حدیث، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اقام الصلاۃ. ایمان کے بعد ارکان اسلام میں سب سے بڑی ذمہ داری مومن کے اوپر جو عائد ہوتی ہے جب وہ ایمان والا ہو گیا، نماز کی پابندی کرنا. یہ بنیاد میں سے ہے. اگر ایک شخص کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے تو چھت تو ہوا میں نہیں کھڑا ہوتا. ایک شخص نماز کا ہی پابند نہیں ہے، اسلام کی بنیاد ہی اس کے پاس نہیں ہے، اوپر اسلام کی عمارت اس کے پاس کیسے ہے؟ دیگر اسلام کے امور اور واجبات، فرائض، سنن و مستحبات، واجبات کا وہ کیسے خیال کر رہا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. دوسری، نماز اقامت نماز میں آپ توجہ کریں کہ جتنے اسلام کی چیزیں ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، تمام کی تمام فرائض اسلام کے وہ جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے ہیں. آپ دنیا میں تشریف رکھتے تھے. نماز ایسی اہم چیز ہے کہ آپ کی 8 بعثت میں، 10 بعثت میں، یعنی نبوت ملنے کے 10 سال بعد، بعض نے 7 سال بعد، اکثر نے 10 کا قول لکھا ہے کہ نبوت ملنے کے 10 سال بعد معراج ہوئی. اور یہ وہ رکن ہے اسلام کا کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج سے مشرف فرمایا، یہ سعادت عطا فرمائی، اپنے پاس بلا کر نماز کا فریضہ عطا کیا. تمام ارکان اسلام ہیں یا اور جو واجبات میں سے ہیں، وہ سب وہی لے کے آئے جبرائیل علیہ السلام اور دنیا میں آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے. اور رجب کے مہینے میں اکثر کا
اصحاب سیر کا رجحان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کے مہینے میں معراج ہوئی. بعض رات نے 27 رجب بھی لکھی ہے، لیکن اس میں بہت قول ہیں، شوال کا بھی ہے، دیگر بھی ہے، لیکن آج کل رجب چل رہا ہے. اس مناسبت سے ہی آپ اس چیز کو بھی لے لیں کہ نماز اسلامی فرائض میں سے وہ فرض ہے کہ جو معراج میں فرض ہوئی ہے. اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے کہ یہ خاص عبادت ہے. اور کوئی بھی فرائض ہے نا جی، وہ کوئی سال میں ایک دفعہ آ رہا ہے، کوئی اس طرح ہو رہا ہے، کوئی جب وہ کام کریں گے تو شریعت کا وہ حکم آپ کے ذمہ لازم ہوگا. آپ تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کے لحاظ سے شریعت کے حکم لازم ہوں گے، سفر کر رہے ہیں تو وہ آپ حکم. لیکن ایمان جیسے ہر وقت انسان کے لیے ساتھ ضروری ہونا لازم قرار دیا ہے، اسی طریقے سے نماز یومیہ 5 مرتبہ ہے، تاکہ یہ ربط عابد اور معبود کا آپس میں ہر وقت تازہ ہوتا رہے. اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا یا جو صورتحال ملی کہ 50 نمازیں فرض ہوئیں، آہستہ آہستہ درخواست کرنے پر 5 رہ گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام 5 پر بھی یہ کہنے لگے کہ حضرت میری امت کے پاس تو 3 تھیں تو اس کی بھی وہ پابندی نہیں کرتے تھے، یہ تو 5 ہیں، امت سے پابندی نہیں ہو سکے گی، آپ دوبارہ تشریف لے جائیں کہ اور بھی کمی ہو جائے. آپ نے فرمایا مجھے اب شرم آتی ہے کہ وہ ہر دفعہ 5 کی منفی ہوتی جا رہی تھی، تو اب 5 ہی رہ گئی ہیں، یہ جاؤں تو کہیں پوری 5 معاف نہ کر دی جائیں، تو میں نہیں جاتا. بس اللہ کے حکم میں یہی 5 تھیں، اس لیے تو نہیں جانا بھی ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ ہوا کہ آپ کی امت 5 نمازیں پابندی سے ادا کرے گی، لیکن میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب 50 کا ہی ادا کروں گا. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے. تو بات یہ ہے کہ ایمان کے بعد ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے نماز، جس میں سستی کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. بے ہوش ہو جائے بندہ اور وہ بھی 6 نمازیں اس پر گزر جائیں نا بے ہوشی میں، تب معاف ہے. یا معذور ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، مطلب معاف ہو گیا دماغی طور پر، ختم ہو گیا، تو مرفوع القلم ہے. نہیں تو نماز مریض کے لیے بھی معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ سر سے بھی اشارہ کر سکتا ہے نا، سر سے، تب بھی اس کے ذمہ نماز پڑھنا ضروری ہے. آپ خود دیکھیں. اور وضو نہیں کر سکتا، پانی تکلیف دے رہا ہے، پانی ہے نہیں، تو تیمم کا حکم ہے، معافی نہیں ہے. یہ تو پھر بھی آسان ہے. آپ کتاب البخاری کے اندر مغازی پڑھیں، جہاد کی بحث پڑھیں. بخاری شریف نے جو جہاد کی حدیثیں نقل کی ہیں، مجاہدین کے لیے نماز معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ جنگ جاری ہے تو نماز معاف نہیں ہے. اور فرمایا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اگر قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتا مجاہد کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو پیچھے سے دشمن حملہ کر دے گا، تو جس طرف مجاہد کا منہ ہے اللہ اس طرف موجود ہے، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے. حتیٰ کہ گھوڑے پر سوار ہے تو اس پہ گھوڑے پر ہی وہ اپنے اشارے کے ساتھ نماز ادا کرے. ایک صورت میں مجاہد کو نماز مؤخر کرنے کی گنجائش ہے، معاف پھر بھی نہیں ہے. آپ دیکھو کہ اتنی جنگ جاری ہے کہ مجاہدین کو وضو اور تیمم کرنے کا بھی ٹائم نہیں مل سکا، اتنی سخت جنگ ہے. اور اگر یہ نماز کے لیے جائیں گے تو دشمن جنگ جیت جائے گا. تو اس صورت میں نماز مجاہد اسلام کے لیے مؤخر کرنے کی اجازت ہے، معاف نہیں ہے. اب آپ دیکھ لو کہ نماز کے ساتھ مسلمان کیا حشر کر رہا ہے، اور پھر گویا کہ امیدیں بھی بڑی لگا کے رکھی ہوئی ہیں. یہ بہت اہم عبادت ہے. آخرت میں حقوق اللہ کے بارے میں بھی پوچھو گی اور حقوق العباد کے بارے میں بھی پوچھو گی.
بندوں کے حق کے بارے میں پوچھو گی، اللہ کے حق کے بارے میں پوچھو گی، لیکن دونوں حقوق میں جو پوچھ ہونی ہے، سب سے پہلی پوچھ حق اللہ کے بارے میں ہے، ایمان کے بارے میں، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب کے وقت سب سے پہلی پوچھ وہ نماز سے متعلق ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کا نظام نماز سے متعلق اچھا ہو گیا تو اس کا اگلا معاملہ بھی اچھا ہے۔ اسلام نام ہے تمام چیزوں کو لے کر چلنے کا۔ بے شک رزق حلال کمانا عبادت ہے، لیکن اتنی بھی بڑی عبادت نہیں ہے کہ باقی ساری اسلام کی عبادتیں چھوڑ دو کہ میں تو رزق حلال کما رہا ہوں۔ اسلام کے تمام جو احکام ہیں ان کو لے کر چلنے کا نام اسلام کی تابعداری ہے۔ اور پھر نماز چھوڑی کیوں جاتی ہے؟ کہ اولاد کی مصروفیت میں ہے، یا کاروبار اور دفتر کی مصروفیت میں، یہی ہو سکتا ہے۔ تو حدیث میں فرمایا کہ من فاتتہ صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس شخص سے نماز چھوٹ گئی، رہ گئی، اس کا مال اور اس کی اولاد برباد ہو گئے۔ جس مال کی وجہ سے، جس کاروباری مصروفیت کی وجہ سے یہ شخص نماز کو چھوڑ رہا ہے، اس کو مؤخر کر رہا ہے، قضا کر رہا ہے یا نہیں ادا کر رہا، کہ مال اور گاہ کبھی آئے ہوئے ہیں تو یہ معاملہ حل ہو جائے، وہ حقیقت میں حل نہیں ہو رہا، برباد ہو رہا ہے۔ یہی بعض دفعہ انسان اولاد کی محبت میں کئی نیکیاں چھوڑ دیتا ہے، وہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسلام کے تمام احکام کو لے کر چلنے کا نام یہ اتباع شریعت ہے۔ کسی ایک جہت میں جھکاؤ کر لینا، اسلام کے ہی فرض کی ادائیگی میں ایک طرف جھکاؤ ہو جائے اور دوسری سائڈ کو چھوڑ دینا، یہ ظلم ہے، انصاف نہیں۔ انصاف کا ترازو تو برابر ہوتا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، ساری چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ تو سب سے پہلی پوچھ ہی ایمان کی ہے کہ اس میں شرک نہ ہو۔ جس کے ایمان میں شرک ہوگا وہ من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا جواب صحیح نہیں دے سکے گا، پریشان ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ہاں ہاں کرے گا، ہاں ہاں۔ اس سے پوچھے جائے گا من ربوں کا، وہ کہے گا ہاں، آگے سے ہاں، ایسے چلوں کی طرح۔ جس کا ایمان صحیح ہوگا، اس میں شرک نہیں ہوگا، تو وہ بڑے اطمینان کے ساتھ سوالوں کا جواب دے گا۔ اور اس کے بعد پھر جب میدان حشر میں سب سے پہلی پوچھ ہونی ہے وہ نماز کی پوچھ ہونی ہے۔ نماز کو پابندی سے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ قرآن مجید نے بہت مقامات کے اوپر اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو پابندی سے ادا کرو، نماز کو تمام شرائط، مستحبات، اس کے لوازمات، اس کے آداب کے ساتھ نماز با جماعت کو ادا کرو، یہ اقیم الصلاۃ ہے۔ وضو صحیح نہیں، آداب صحیح نہیں، کپڑے صحیح نہیں، خشوع و خضوع صحیح نہیں، کچھ اور نماز میں خیال آ رہے ہیں، یا یہ تعدیل ارکان نہیں، صحیح اٹھنا بیٹھنا نہیں ہو رہا، توجہ سے تلاوت نہیں ہو رہی، یہ اقیم الصلاۃ نہیں ہے۔ نماز با جماعت نہیں ہے، اقیم الصلاۃ نہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ترکہا متعمدا فقد خرج من ملت الاسلام۔ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ سمجھ لے کہ ملت اسلامیہ سے اس نے اپنے آپ کو باہر کر لیا ہے، نکال دیا ہے۔ نماز بہت اونچی چیز ہے۔ نماز انسان کے دنیا آخرت کی تمام ضروریات کی ضامن ہے۔ ایمان کے بعد نماز کی پابندی کرنے والا شخص وہ دنیا آخرت کی تمام ضروریات کو حاصل کر رہا ہے، سب کچھ نظام درست ہو جاتا ہے۔ تو یا بنی اقم الصلاۃ، پہلی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہی اقم الصلاۃ، نماز کو پابندی سے ادا کرنا۔
اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ شخص نماز کو سستی سے ادا کرتا ہے جو اذان سن لیتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی اپنے کام کچھ کرتا رہتا ہے۔ اذان سننے کے بعد جو شخص چل پڑتا ہے اس کو نماز با جماعت بھی ملتی ہے، تحیۃ المسجد بھی 2 رکعت مل جاتے ہیں، نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہنچتا ہے۔ اذان میں جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے لفظ آتے ہیں، یہ صیغہ امر ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے۔ صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو اذان کا جواب دینا ہے الفاظ کے ساتھ جیسے دیا جاتا ہے، پھر دعا پڑھنی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ۔ اذان کا دوسرا جو حکم ہے وہ یہ کہ اذان کا جواب بالعمل، ایک تو اذان کا جواب ہے باللسان، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذان کا جواب باللسان ہے۔ اور ایک اذان کا جواب بالعمل ہے کہ جب اذان ہو گئی تو اپنے قدموں کو اٹھاؤ، بہتر یہ ہے کہ گھر سے وضو بنا کے آؤ۔ مسجد کے سائڈ وضو خانہ ہونا یہ مسجد کی ضروریات میں سے نہیں ہے، یہ بابو لوگوں کی سہولت کے لیے ہے۔ مسجد کی ضروریات میں سے مسجد کے ساتھ وضو خانہ ہونا ضروری نہیں ہے، رواج بن چکا ہے، چلو اچھا رواج ہے، کوئی چلتے چلتے جا رہا ہے تو وضو نہیں ہے تو وضو بنا لے۔ فضیلت والا وہ شخص ہے اگر اس کو سہولت اپنے گھر اور دفتر میں ہے تو وضو بنا کر آئے، چل کر آئے، ہر قدم پر 10 نیکیاں پائے، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ اذان جب سنے تو اس کے بعد نماز کی تیاری میں لگ جائے۔ اس سے اونچی جب اللہ کہتا ہے ادھر آؤ کامیابی ہے، اور موجودہ مسٹر کہتا ہے، بابو کہتا ہے نہیں یہ گاہ کہاں گیا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ اس سے 4 پیسے مل جائیں گے، یہ کامیابی ہے، اب ہم کدھر جائیں؟ خواہش نفس کہتی ہے پیسہ جمع کرو اذان کے بعد، یہ کامیابی ہے، اور شریعت کہتی ہے حی علی الصلاۃ، یہ کامیابی ہے، ادھر آؤ۔ مومن کے اپنے دل سے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ جو کامیابی کہتا ہے وہ کامیابی ہے، جو میری ضروریات اور میری خواہش کہتی ہے وہ سارا دن ہے نا آپ کے پاس، پوری کرتا رہے نا، نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکے گا۔ بے شک بندہ پورا کرتا رہے، اور آج تک کون کر سکا تھا؟ کر بھی لیا ہے تو کدھر ہے وہ، ادھر ہی رہ جائے، ادھر کی چیز ادھر ہی رہ جائے گی۔ تو حی علی الصلاۃ، اور قرآن مجید نے نماز کی طرف بلانے والے بندے کے جملوں کو احسن قول کہا، احسن قول کہا، فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہترین جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا خوبصورت جملہ ہے جو بندہ ادا کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اپنے ایمان کا بھی اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن پہلے اپنے ایمان کا اعلان کر رہا ہے، اور ایمان کا اعلان کرنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ او لوگو آؤ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے، کامیابی کے لیے آ جاؤ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور خود کو بھی پیش کر رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، نماز میں بھی ادا کروں گا، تمہیں بھی نماز کے لیے بلا رہا ہوں۔ یہ دعوت الی اللہ میں کتاب لکھنا بھی دعوت الی اللہ، اسلامی کتاب لکھنا، واعظ و نصیحت کرنا بھی، سبق پڑھانا بھی، یہ سب دعوت الی اللہ ہے۔ لیکن دعوت الی اللہ میں سب سے اونچی دعوت الی اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ،
اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ دعوت اللہ میں سب سے اونچی دعوت اللہ۔ تو بات یہ ہے، نماز میں سستی ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، نماز کی پابندی ایمان کے قوی ہونے کی دلیل ہے۔ جو شخص نماز کو تمام آداب کے ساتھ ادا کرتا ہے، درجہ بدرجہ وہ نیک ہوتا جاتا ہے، اس سے گناہ چھوٹتے جاتے ہیں۔ یہ نماز کی، ہر بندے کی اپنی اپنی نماز کی کوالٹی ہے۔ نماز کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ خود حکم کی اتباع ہو رہی ہے کہ نماز پڑھنے کا ہمیں حکم ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز کی برکت سے انسان سے برائیاں چھوٹ جاتی ہیں، عادت ہی اچھی ہو جاتی ہے۔ ایک تو حکم ہے نماز کا کہ نماز ادا کرو، اس حکم کی اتباع ہو رہی ہے۔ دوسری بات کہ نماز کی ادائیگی کی برکت سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ موجود ہیں، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ساتھ ہیں، اور موسم سردی کا ہے، جب پتوں میں جان نہیں ہوتی وہ موسم ہے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور ہلایا تو کافی سارے پتے گر گئے، اور آپ نے حضرات صحابہ کی طرف سوالیہ انداز میں یہ فرمایا کہ دیکھو یہ پتے کتنے گر رہے ہیں۔ فرمایا حضور یہ اب موسم ایسا ہے کہ اس میں، عرض کیا کہ اس میں پتے گر جاتے ہیں۔ فرمایا جو مومن نماز 5 وقت پابندی سے ادا کرتا ہے اس کے گناہ بھی اسی طرح مٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث، سفر ہوا، ایک نہر سے گزرے، اور بعض نے کہا نہیں مطلق آپ نے سمجھایا کہ ایک شخص نہر کے کنارے پر رہتا ہے، دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل رہے گی؟ ایک دفعہ ہی نہانے سے جسم پہ میل تو نہیں ہوتی، 5 مرتبہ جو شخص مائے جاری سے نہائے تو اس کے جسم پہ میل رہے گی؟ تو عرض کیا حضور نہیں رہے گی۔ فرمایا 5 وقت نماز ادا کرنے والے شخص کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا، سب صاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کا ایک معاہدہ خود اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ اگر وہ شرک نہیں کرے گا، نماز کا پابند ہوگا، تو میں اس کو جنت الفردوس عطا کروں گا، اور اگر وہ نماز کا پابند نہیں ہوگا تو ہمارا معاہدہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ جتنا کچھ ہم نے اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں مصروف رکھا ہوا ہے اور اس سے نمازیں ضائع ہوتی ہیں، وہ ہم اپنے کاروبار اور رزق میں بے برکتی داخل کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، باہمت بنانا ہے، اپنی جگہ سے اذان کے بعد بس کام ختم، آپ دیکھو خود بخود برکت ہوتی۔ آپ کے اسلام آباد میں ایک مارکیٹ ہے، اس میں بڑے بڑے سٹور ہیں، ایک سٹور والے وقفہ برائے نماز لکھتے ہیں، اور اسی کے مقابلے میں دوسرے سٹور ہیں وہ نماز کے لیے نہیں جاتے، بند ہو جاتا ہے سٹور۔ اور جب نماز پڑھ کے آتے ہیں تو جو وقفہ برائے نماز بند ہے سٹور، لوگوں کی اس کے سامنے لائن ہوتی ہے، اور دوسرے ویسے ہی مکھیاں مار رہتے ہیں۔ مکھی بھی اتنی جلدی نہیں مرتی، ہاں بندہ ہوشیار نہ ہو تو مکھی کیسے مرے گی؟ تو بات یہ وہ اسی اسلام آباد میں ہے، کوئی پوچھنا دیکھنا چاہے تو بتا دوں گا۔ آپ اللہ کے لیے یہ نظام سارا، رزق کمانا بھی اللہ کا حکم ہے، کوشش کرنا رزق حلال یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن ادھر اللہ کا حکم ایک اور آ گیا ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ پھر دیکھو رزق اس کے ذمہ ہے، وہ ادا کرے گا۔ تو فرمایا کہ ایک تو حکم ہے نماز کو پابندی سے ادا کرو، حکم ہے، اس کی اتباع ہے، وہ ثواب نہ بھی دے وہ تو اس کا انعام ہے نا، وہ مہربان ذات ہے۔
جب وہ ہمارے ذمہ ایک کام لگا دے کہ یہ حکم ہے، ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو نعمتیں دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، یہ حکم ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے اور کوئی ثواب نہیں ہے، پھر بھی ہمارے ذمہ لازم تھا کہ ہم نماز کی وفا یہ ہے، اپنے خالق اور مالک کے ساتھ وفا یہ ہے کہ ہم اس حکم کی اتباع کرتے ہیں۔ لیکن اس پر تو وہ انعام بھی دے رہا ہے کہ اجر بھی اتنا مل رہا ہے، قدم قدم پہ انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور نماز کی برکت سے معاف ہو رہے ہیں، وضو سے معاف ہو رہے ہیں، چل کر آنے سے معاف ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ گناہ جھڑ رہے ہیں جو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اس سے اونچا انعام جو تیسرا ہے، جب وہ مل جائے تو بندہ سمجھ لے کہ میری نماز ہو گئی ہے۔ فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بندوں کے سامنے جو میں کتاب نازل کر رہا ہوں اس کی تلاوت کیجئے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو قرآن ہے پیغمبر اسلام میں آپ پر نازل کر رہا ہوں، اس کو لوگوں کے سامنے تلاوت کیجئے۔ اس کا تلاوت کرنا بھی ثواب، اس کے مضامین، مفہوم، ترجمے، شان نزول کو پڑھنا بھی ثواب، اور ضرورت کے مطابق جو حکم قرآن دے رہا ہے اس کے مطابق عمل کرنا بھی ثواب۔ آج مغرب کے شاگردوں نے یہ رولا ڈالا ہوا ہے دوستو کہ قرآن صرف پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا کیا ضرورت ہے، اس کا معنی پڑھنا چاہیے۔ یہ حفظ کے مدرسے بند کرنا چاہتے ہیں، یہ ناظرے کے مدرسے بند کرانا چاہتے ہیں۔ قرآن کا مزاج کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، ہم ادھر جائیں یا مغرب کے جن کا کھانا حرام، جن کا پینا حرام، جن کا چلنا حرام، جن کا اوڑھنا حرام، جن کے سیر و تفریح کے سارے مراحل گندے، ہم ان کی باتوں کو مانیں یا اپنے نورانی قرآن کو مانیں جو اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن تو اعلان کرتا ہے فی لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب جو ہم نے آخری پیغمبر کے قلب اطہر پہ نازل کی، ہمارے عرش کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ وہ عرش پہ جو پاکیزہ کلام لکھا ہوا ہے اس کو مانے یا گندی تہذیب والوں کو مانے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، ویسے طوطے کی طرح رٹے لگانے کی ضرورت نہیں، اس کے مضامین کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بات تو بڑی سنہری ہے کہ مضامین کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام کب منع کرتا ہے قرآن کے مضامین کو نہ سمجھو، لیکن قرآن اپنا مزاج بتاتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہم نے لوگوں پہ احسان کیا، ان کو اپنا آخری حبیب محمد عربی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا کیا، اور اس کو اپنی کتاب عطا کی ہے، اور اس پیغمبر کا منصب یہ ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کرے اور اس کتاب کی تعلیم دے، اس کے مضامین سمجھائے، اور یہ پیغمبر لوگوں کے دلوں کو صاف کرے، پاکیزہ کرے، دلوں کے اندر سے بغض، کینہ، حسد، تکبر، شرک، کفر، یہ میل سب دلوں سے نکالے۔ یہ تیسرا کام والحکمہ، اور حکمت اور دانائی، یہ چار کام الگ الگ بیان ہوئے، اور واؤ کے ساتھ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتابہ، واؤ مغایرت پر دلالت کرتا ہے،
واو سے پہلے جو کام ہے وہ اور ہے، واو کے بعد جو کام ہے وہ اور ہے، یہ دونوں کام کرنے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن صرف پڑھنا تلاوت کرنا اس کی کیا ضرورت ہے، ان کو تو ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں خراب کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے مکتب، اتنے مدرسے، اتنے بچے قرآن پڑھتے ہیں اور جو مدرسوں میں نہیں ہیں وہ مسلمان بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، مدرسوں میں نہ بھیجیں تو گھر میں ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ ضرورت نہیں ہے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے تو لوگوں کو اسلام سے، قرآن سے دور کیا جائے۔ اب یہاں دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے آخری حبیب جو میں کتاب آپ پر نازل کر رہا ہوں اس کو لوگوں کے سامنے تلاوت کیجئے۔ یہ صرف تلاوت ہو رہی ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، ایک تو کام یہ ہے کہ لوگوں کو تلاوت کر کے سنائیے، لوگوں کے دلوں کو ایمان سے منور کیجئے، یہ کھیتی بنائیے۔ تلاوت کا اثر یہ ہے کہ یہ کھیتی بنتی ہے، قلب منور ہوتا ہے، تعلیمات اسلامی کو جگہ ملتی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کیجئے۔ کیوں؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز کی خوبی یہ ہے پہلی کہ آپ حکم کی اتباع کر رہے ہیں، نماز کی خوبی یہ ہے دوسری کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے جو کر چکے ہیں۔ نماز کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے جو آپ کو گناہوں کی عادت ہے، نماز کی پابندی سے وہ عادت والے گناہ بھی چھوٹ جائیں گے، وہ چھوٹے ہیں یا بڑے، خفیہ ہیں یا اعلانیہ، صغیرہ ہیں یا کبیرہ، منکر اور فحشاء ہر طرح کے گناہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ یہ نماز کی تیسری اور بڑی خوبی ہے۔ اب یہاں پر دماغوں میں اشکال آتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو نمازی ہیں، دھوکے بھی کرتے ہیں، رشوت کا لین دین بھی کرتے ہیں، سود کا بھی لین دین کرتے ہیں، اور طرح طرح کے گناہ بھی کرتے ہیں۔ ذرا سی ڈھول باجے کی آواز آ جائے تو گھر سے باہر نکل آتے ہیں کہ ذرا صحیح نظارہ کر لیں، اور حاجی صاحب نمازی بھی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ قرآن کہتا ہے نماز کا پابند چھوٹے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، سے دور ہو جاتے ہیں، نماز دور کرا دیتی ہے، اور یہ تو بڑا پکا نمازی ہے۔ اور اس طرح کئی مثالیں ہیں، میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں۔ نماز کی کوالٹی ہر بندے کے ساتھ درجہ بدرجہ ہے۔ جب نماز اعلیٰ درجے کی ہو جائے گی سب گناہ چھوٹ جائیں گے، جتنی جتنی نماز کے اندر بہتری آتی جائے گی، بہتری آتی جائے گی، اتنی فضول چیزیں چھوٹتی جائیں گی، اور جب مکمل بہتری آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ سارا کچھ نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے تو اسلام نماز کے اوپر زیادہ زور دیتا ہے کہ گھر بھی درست ہو جائے گا، معاشرہ بھی درست ہو جائے گا، مارکیٹ بھی درست ہو جائے گی، سب آپ کے اخلاقیات وغیرہ درست ہو جائیں گے نماز جب درست ہو جائے گی۔ اس پر نماز پر زیادہ زور اس لیے کہ جملہ اسلام کی تعلیمات وہ ساری پیاری ہیں، اور واجبات پر، فرائض پر عمل کرنا ہے، مستحبات سنن پر عمل کرنا ہے، لیکن اس کے لیے بنیاد یہ ہے کہ نماز جب درست ہو جائے گی تو اگلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو پیغام لکھا کرتے، ان اہم امرکم الصلاۃ عندی، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن ضیعها فهو لمن سواها ازجع۔ موطا امام مالک نے یہ روایت نقل کی، امام مالک کی کتاب ہے جو حدیث کی، موطا امام مالک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بادشاہوں کو، گورنروں کو، حکومت کے افسروں کو یہ لکھ رہے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص نماز کو ضائع کرنے والا ہے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اور کام بطری کے اولا وہ زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ میں نہیں یقین کروں گا کہ ایک شخص نماز کا پابند نہیں ہے لیکن اخلاق اس کے بڑے اچھے ہیں، اس کی امانت بڑی اچھی ہے، اس کی دیانت بڑی اچھی ہے،
وہ بڑے وقت پر دفتر میں آتا ہے، نماز کا پابند نہیں، اور بڑا اچھا ہے، اسلام کہتا ہے وہ کچھ بھی نہیں اچھا۔ نماز اس کی اچھی ہے تو دیگر باتیں پھر مانی جائیں گی۔ یہ بات آپ نے معاشرے میں سنی ہوگی، فلانے بندے میں نماز کی کمزوری ہے، ویسے بڑا اچھا ہے۔ وہ ویسے پھر کیا مطلب اچھا ہے؟ اسلام کہتا ہے نماز کا پابند وہ مومن ہے، نماز کا جان بوجھ کر چھوڑنے والا وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ اور معاشرہ کہتا ہے نماز تو نہیں پڑھتا لیکن ویسے تو بڑے اچھے اخلاق والا ہے، بڑا امانت دیانت والا ہے۔ وہ آپ کو اس کے نظر نہیں آتی، اس کی خرابیاں نظر نہیں آتی۔ جو نماز کا تارک ہے اس کی خرابیاں نظر نہیں آ رہی، وہ ہوتا خراب ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ اور جس کی جتنی نماز اعلیٰ ہوتی جائے گی، ہر چیز اس کی اعلیٰ ہوتی جائے گی۔ اب آؤ پیغمبرانہ شجرہ نسب میں سورہ مریم ہے، فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اس سے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قرآن تعریف کر رہا ہے، فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ میرے خلیل کا بیٹا اسماعیل ہے، جس کے مبارک شجرہ نسب سے اللہ نے اپنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے۔ یہ کیا دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اے مبلغین اسلام ذرا توجہ سے سنیے، خود نماز کا پابند ہونا دیندار ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بنانا ضروری ہے۔ کان یامر أهله بالصلاة والزکاة وکان عند ربه مرضیا۔ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، خود بھی نماز کا پابند، اپنی بیگموں بچوں کو اور اپنے ساتھیوں کو بھی نماز کا سبق دے رہے ہیں۔ ادھر آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُهَا۔ اے پیغمبر نماز کے پابند ہو جائیں آپ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے۔ اب آئیے سورہ مریم فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ کچھ نیک لوگ گزرے ہیں، جب زمانہ لمبا ہو گیا ان کے پیچھے آنے والے، بعد میں آنے والے ان کے جانشین نالائق نکلے۔ یہ نہیں کہ باپ کی زمین بیچ دیے، یہ نالائقی نہیں ہے، فیکٹری کو صحیح سنبھال نہیں سکے، یہ نالائقی نہیں ہے، اور کاروبار والدین کے صحیح ادا نہیں کر سکے، یہ نالائقی قرآن نے بیان نہیں کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کچھ نیک لوگوں کے جانشین ایسے آئے جو نالائق نکلے، نالائق نکلے، ان کی نالائقی کیا ہے؟ اضاعوا الصلاۃ۔ وہ اچھے لوگوں کے جانشین آئے، نالائق نکلے۔ نالائقی کیا ہے کہ نماز کو ضائع کرتے تھے، خواہش نفس کی پیروی کرتے تھے۔ نماز کو ضائع کرنا خواہش نفس کی پیروی ہے نا، یعنی ایک اذان کا حکم ہو گیا، ایک مسلمان ہے اور اس کے بعد وہ کسی دنیاوی کام میں مصروف ہو گیا، دینی کام میں بھی مصروف ہو گیا دوست، پھر بھی وہ دینی کام دینی نہیں ہے۔ نماز کے اذان کے بعد وہ سبق پڑھا رہا ہے، بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، وہ حدیث کا مولوی صاحب حدیث کا مطالعہ کر رہا ہے، اذان کے بعد وہ نماز کے لیے نہیں آ رہا، وہ تو دین کا کام کر رہا ہے۔ یہ بھی دین کا کام نہیں، خواہش کا کام کر رہا ہے۔ دین کا کام اس وقت یہ ہے کہ اذان ہو رہی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ادھر آئے۔ تو دنیاوی کام، کوئی بندہ اپنے کاروبار میں مصروف ہے تو وہ کیا مطلب ہے کہ ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک اس کی خواہش کہہ رہی ہے کہ اس کام میں مصروف رہو، تو واتبعوا الشہوات، وہ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے دفتر سے نہیں نکلا، کاروبار سے نہیں نکلا، گھر سے نہیں نکلا، گپ شپ سے نہیں اٹھا، خواہش نفس کی پیروی میں کر رہا ہے، نماز کو ضائع۔ فسوف یلقون غیا۔ آخری بات سنو، یہ لوگ جو نماز کو ضائع کرتے ہیں ایمان والے ہیں نا، ایمان تو ہے، نماز ضائع کر رہے ہیں، نماز کے ضائع کرنے کا درجہ وضو صحیح نہیں، وقت پر نہیں پڑھتا،
خشوع خضوع سے صحیح نہیں پڑھتا، لباس پاک ہے گندا ہے، میلا کچیلا ہے، جگہ صحیح نہیں ہے، یہ سب اضاء الصلاۃ میں داخل ہے۔ نماز پڑھتا ہے با جماعت نہیں پڑھتا، نماز ضائع کر رہا ہے۔ نماز پڑھتا ہے قضا کر لیتا ہے، ضائع کر رہا ہے۔ قضا کرنے والے نماز، حدیث سنیے، قضا کرنے والے نماز 70 حقب 70 حقب اتنا عرصہ وہ جہنم میں رہیں گے، اور ایک حقب 1 سال کا ہوتا ہے، یعنی 360 دن۔ ایک حقب 1 سال کو کہتے ہیں، 70 حقب وہ شخص جہنم میں سزا پا کے باہر نکلے گا جس نے ایک نماز قضا کی ہے بلا وجہ۔ ایک تو بھول گیا، سو گیا، پتہ نہیں چلا، فکر تھی، ایک ہے جان بوجھ کر قضا کر دی کہ بعد میں پڑھیں گے، ابھی مصروفیت ہے، اکٹھی طرح تسلی سے تسمے کھولنے ہیں، جراب اتارنی ہے اور پھر وضو بنانا ہے، تسلی سے قضا کی نماز، تسلی سے دنیا کا کام تسلی سے پہلے کیا، قضا نماز کی تسلی سے بعد میں پڑھے گا، 70 حقب جہنم میں رہے گا۔ ایک حقب 1 سال ہے، جو 360 دن ہوتے ہیں، اور یہ آخرت کے سال کی بات ہے۔ فرمایا جو نماز کو ضائع کرتے ہیں، توجہ سے بات سننی ہے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ غیّا سے ملاقات کریں گے۔ غیّا سے، غیّا ایک جہنم کی وادی ہے، یہ اتنی گہری اور اتنی خوفناک وادی ہے کہ تمام دوسری جہنم کے جتنے طبقے ہیں، وہ جہنم کے طبقے بھی اس طبقے سے پناہ مانگتے ہیں کہ کہیں ہماری ڈپٹی ادھر نہ لگ جائے، اتنی خطرناک ہے۔ اور اس میں 7 طرح کے لوگ اس حقبہ، اس غیّا میں ڈالے جاتے ہیں، بلا وجہ نماز کو ضائع کرنے والا۔ 1، نمبر 2 شرابی، نمبر 3 سود خور، نمبر 4 زانی، نمبر 5 والدین کا نافرمان، نمبر 6 جھوٹی گواہی دینے والا، نمبر 7 وہ عورت شادی شدہ جس کا بچہ پیدا ہوا اور وہ کہتی ہے میرے شوہر کا ہی بچہ ہے، حقیقت میں اس کے شوہر کا بچہ نہیں ہے، اس نے غداری کی ہے، خیانت کی ہے۔ یہ 7 طرح کے لوگ فسوف یلقون غیا۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا